موضوع الدرس في فضيلة سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتدوا بعدي أبي بكر وعمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ساجدکم علی اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کے حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. اپنے عالم اسلام پہ رحمت نازل فرمائیں اور سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیت تلاوت کی ہے، میرا موضوع جو ہے وہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ حب الشیخین ابی بکر و عمر کی محبت، والمسح علی الخفین، اور اگر موزے چمڑے پہ ہوں تو ان پہ مسح کرنا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تقریباً نامی پشت میں ان کا نسب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ایک دن حرم شریف میں ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے ایک بڑی زوردار تقریر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ دشمن تھا اور اس نے ابھارا نوجوانوں کو کہ بھی اب ہم تنگ آ گئے ہیں کہ اس شخص میں نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ دولت ہے، نہ شوکت ہے، ہمارے خداؤں کو چیلنج کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ابی جہل، میں قسم اٹھاتا ہوں لات و عزا کی کہ اب سرزمین مکہ میں رہوں گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے۔ معنی یہ تھا کہ میں آپ کو شہید کر دوں گا۔ اور جناب بڑے غصے میں، اس دور میں جو اسلحے تھے، نیزہ ہے، تلوار ہے، تیر کمان ہے، سب لے کے مسلح ہو کے نکلے کہ میں حضور کو جا کے تلاش کروں اور نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دوں۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے جو غصے میں بھرا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ الی این یا عمر، کدھر جا رہے ہو؟ اور دیکھا میں نے آج بس اللہ کے نبی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اور نے کہا نبی کے ساتھ فیصلہ بعد میں کرنا، تمہاری تو اپنی بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوں ہی مسلمان ہو چکا ہے، صحیح، تم حضور سے تو بعد میں لڑنا، پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو۔ حضرت عمر کو مزید جوش آیا، اور ادھر اس کی یہ تیاری ہو رہی ہے، اور اسی کعبۃ اللہ میں حاجیوں ایک بات یاد رکھو، یہ بارش جب آئے نا تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رو رو کے دعا مانگا کرو اللہ سے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ تم مکے میں بارشیں دیکھ رہے ہو، تو اس سے فائدہ اٹھایا کرو، نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ ادھر حضور حرم میں بیٹھے ہوئے دعا کریں، اللہم اعز الاسلام بأحد الامرین، عمر ابن ہشام او عمر ابن الخطاب۔ میرے مدنی دعا کریں کہ یا اللہ دین اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، ان دو میں سے عمر ابن ہشام یعنی ابی جہل یا عمر ابن الخطاب، ان دو میں سے کسی کو مسلمان کر دے۔ سرکار دعائیں کر رہے ہیں اور وہ تلوار لے قتل کے لیے چل رہا ہے۔ بہن کے دروازے پہ پہنچا تو کچھ پڑھنے کی آواز آئی، کیونکہ ہمشیرہ ان کی اپنے خامد سے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، اس لیے ضروری ہے کہ گھروں میں اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا کرے۔ خود نہ آتا ہو تو کسی اچھی پڑھی لکھی عورت سے، مردوں سے کبھی نہ پڑھائیں۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتن ہے، اس میں کسی پہ اعتبار نہ کریں کہ یہ مولوی ہے یا پیر ہے یا استاد ہے یا قاری ہے، کبھی اعتبار نہ کریں۔
کو عورتوں سے تعلیم دلوائے. اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسے ہیں بنات کے ہمارے ملک میں بھی، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، بلکہ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی. اور مدارس بنات جو ہیں وہ اتنی کامیابی سے چل رہے ہیں، اتنا لڑکے بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. ان میں عالمہ فاضلہ ماشاءاللہ پیدا ہو رہی ہے. ہندوستان سے میری ایک بیٹی جس نے شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، اتنا علم ہے. تو بہرحال عورتوں کو عورتوں سے تعلیم دلوائیں، لیکن ہر حال میں دلوائیں. قرآن شریف پڑھائیں، اور اسی طرح جیسے چھوٹی چھوٹے اسلام کے بارے میں پمفلٹ ہیں وہ ان کو پڑھائیں، ان کو پتہ لگے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، نماز کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہے. ان کو پتہ چلے کہ غسل کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، عام غسل کیا ہے اور غسل جنابت کیا ہے، حیض سے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، مدت حیض کیا ہے، مدت نفاس کیا ہے، مدت رضاعت کیا ہے. یہ مسائل ہیں مہمہ، ضروری. عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 40 دن تک بیٹھی انتظار کر رہی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کی ولادت کے بعد جب بھی خون بند ہو جائے، پاک ہو جائے، وہ پاک ہے. 40 دن تو ضروری نہیں ہے، چاہے 2 دن کے بعد خون بند ہو جائے. اب وہ پاک ہے، غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے. 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون بند نہ ہو، الحمدللہ نہ ہو، تو ہم 40 دن تک انتظار کریں گے. 40 دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو استحاضہ ہے، بیماری ہے. اب اسی حالت میں وہ غسل کر کے نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، سب کچھ کریں. یہ تمہاری مسئولیت ہے. قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو نماز سکھائی، کیا تم نے اپنی بیوی کو دعائے قنوت یاد کروائی، کیا تم نے اپنی بیوی کو نماز کے فضائل سے آشنا کیا. تو اس لیے حضور کی بیویاں بھی، صحابیات بھی، تابعیات بھی سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کرتی تھی، کیونکہ جس کو قرآن آ گیا سب کچھ آ گیا. تو حضرت عمر نے آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا گھر زور سے، غصے سے. بی بی صاحبہ نے قرآن کے جو اوراق تھے ان کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا تو عمر غصے میں کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے. حضرت عمر غصے میں آئے اور بہن کو اتنا مارا اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ ان کا خون نکل آیا بدن سے. لیکن آپ کی بہن کھڑی ہوئی، اس نے کہا عمر بات سنو، جس خطاب کے تم بیٹے ہو نا میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن اب میں کلمہ شہادت نہیں چھوڑ سکتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب حضرت عمر حیران ہوئے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو میری بہن، وہ کاغذ مجھے دو میں بھی پڑھوں کیا لکھا ہے اس میں. اس نے کہا نہیں عمر اس طرح میں نہیں دے سکتی، یہ اللہ کے قرآن کے اوراق ہے، اس کو پلید آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تم مشرک ہو، نجس ہو، پلید ہو.
کسی کی ظاہری پلیتی ہوتی ہے، کسی کی باطنی پلیتی ہوتی ہے۔ پلیت آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ 30 لاکھ آدمی حج پہ آیا ہوا ہے، لیکن جن کے اندر شرک کی پلیتی ہے وہ جماعت میں نہیں آتے۔ اللہ آنے ہی نہیں دیتا، ان کی طاقت تھوڑی ہے کہ نہیں آتے۔ اب حضرت عمر نے غسل فرمایا، اس کے بعد کہا اچھا اب تو مجھے دے دو۔ اب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، خدا کی قدرت ہے کہ یہ آیات مبارک جو تھی سورۃ طٰہٰ کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ حضرت عمر نے پڑھا، کہا ما احسن الکلام، رونے لگ گئے۔ مسلمانوں قرآن اثر کیسے لگا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے کی زبان ہو، نیت ہو، اخلاص ہو۔ قرآن کی تو تاثیر ایسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں پہاڑوں پر بھی اگر اتاروں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اگر پہاڑ پھٹ سکتے ہیں تو پھر عمر کی کیا طاقت ہے؟ عمر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا بہن ایک بات بتاؤ، این محمد، اللہ کا نبی اس وقت کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کے بہنوئی ساتھ گئے، حضور دار ارقم میں تھے۔ دار ارقم جو ہے نا یہ صفا مروہ کے قریب تھی۔ اب تو حرم الحمدللہ اتنا بڑھ گیا کہ سب چیزیں اندر آ گئی۔ دار ارقم بھی اندر آ گیا، بیت ام ہانی بھی اندر آ گیا، بیت خدیجہ بھی اندر آ گیا۔ صرف حضور کے مولد کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ چلو علامت محفوظ ہے، ورنہ وہ بھی حرم کا ایک حصہ ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، سچی بات یہ ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مکے میں جہاں جہاں سے میرا محمد مدنی گزر گیا وہ جگہ آباد ہو گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اب دیکھیں جبل نور ہے، غار ثور ہے، یعنی جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ یہ محلہ مسفلہ ہے، شار ابراہیم الخلیل ہے، حضرت ابراہیم کا گھر تھا، چھوٹی مسجد تھی۔ مسیال ہے، اجیاد ہے، یہ چھوٹے چھوٹے قریب کی جگہ جو ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے چھوٹے تھے تو ہم بیٹھے رہتے تھے کہ والد صاحب فارغ ہوں تو ہمیں ساتھ جائے، ہم اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ ہم اکیلے نہیں جا سکتے تھے بسم اللہ تک۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جہاں جہاں سے میرے مدنی گزرے ہیں آج وہ دیکھ لیں، جبل نور تک دیکھیں، غار ثور تک دیکھیں، اور آپ وادی فاطمہ تک دیکھیں، جموم تک دیکھیں، طائف تک دیکھیں، حدا تک دیکھیں، ہدی شام تک دیکھیں، ہر جگہ آبادی ہی آبادی۔ امتحان تو اس وقت تھا جی جب اندھیرا تھا، بجلی نہیں تھی، روشنی نہیں تھی۔ اس وقت بھی عاشق جو تھے مکے والے یہ کھانے لے کے عصر کو غار ثور پہ چڑھ جاتے تھے، رات وہیں گزارتے تھے، کھانا وہیں کھاتے، صبح کی نماز پڑھ کے پھر اترتے تھے۔ ہم تو زیارتیں کرتے ہیں جی، گاڑی میں بیٹھے جی یہ جبل سارے، ہاں یہ جبل زیارت ہو گئی۔ جس کے دل میں صدیق کا عشق نہ ہو وہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ تجربہ کر لو، کسی شیعہ کو کہو چڑھ کے دکھا دے،
جس کو تم جانتے ہو کہ یہ شیعہ کو چلتے ہیں کٹھے غار صاحب، ذرا چڑھ کے دکھاؤ۔ تو اس لیے حضرت عمر نے جب قرآن پڑھا تو بس قرآن پڑھنے کی دیر تھی کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ دار ارقم پہ آئے، آواز دی، ایک آدمی نے دروازے کی جھری سے دیکھا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف نہیں پڑھنا؟ یار مکہ مدینے میں منع ہے، وہاں بھی رہتے ہیں، یہاں تو انگوٹھے چومنے والی بات ہے نا، درود تو نہیں پڑھنے دیتے، چونکہ انگوٹھے چومنے کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا نا، انگوٹھے تم نے اپنے چومنے ہوتے ہیں۔ ہائے بدقسمتی ہے، کیا کرے آدمی، کس کس بات کو روئے۔ تن ہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا، جب سارے زخم بدن پہ زخم ہو تو کہاں کہاں پٹی باندھی ہے۔ اس نے آگے کہا، عرض کیا کہ یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہمارے سردار کرتے ہیں، جی دیکھو جی یا رسول اللہ، تو زندگی میں تو سب یا رسول اللہ کہیں گے نا۔ بات تو یہ ہے کہ وفات کے بعد کسی صحابی نے کھڑے ہو کے آپ کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہو۔ مسئلہ سمجھا کرو خدا کے لیے۔ زندگی میں تو سب کو آخر آپ یہی پکاریں گے نا، یا عمر، یا ابو بکر، یا محمد، یا رسول اللہ۔ زندگی کے بعد، وفات کے بعد کسی جگہ مجھے دکھائیں کہ صحابہ پہ مصیبتیں آئیں، پہاڑ ٹوٹ پڑے، جنگیں ہو گئیں، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، کسی نے پکارا کہ یا رسول اللہ مدد کرے؟ اگر ہمت ہے تو بھی دلیل دکھا دو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، جھگڑے والا تو میں مولوی نہیں ہوں۔ اب تو جی ہمارے پیر کہتے ہیں کہ جو مشکل مسئلہ ہو نا، ہم گردن جھکا کے حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت عائشہ نے تو نہیں پوچھا، حضرت علی نے تو ہمت نہیں کی پوچھنے کی، حسن حسین نے بھی نہیں پوچھا، بی بی عائشہ کے تو گھر میں سرکار دفن ہے، اسی حجرے میں بی بی بیٹھی ہوتی تھی، وہاں بھی نہیں پوچھا، حالانکہ ان کا عقیدہ بھی تھا کہ حضور حیات ہیں، کیونکہ حیات الانبیاء کا عالم اسلام کا متفق عقیدہ ہے، صرف ایک باطل فرقہ ہے کرامیہ جو منکر ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر دروازے پہ کھڑا ہے لیکن مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی، وہ تو مسلح کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، کمان ہے، نیزہ ہے۔ حضرت حمزہ، حالانکہ اس وقت آپ کی عین جوانی تھی، حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور کہا کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، مکے میں صرف ماں نے عمر جنا ہے۔ اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، ہمارا بھائی ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ حضور نے بھی حکم دیا، دروازہ کھلا، اور جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو اللہ ہمیں بھی خواب میں زیارت نصیب کرو، دل سے دعا کرو یا اللہ، مکہ دکھا دیا، مدینہ دکھا دیا، تو حضور کا رخ انور بھی خواب میں دکھا، ہم اس قابل تھے کہ کعبہ دیکھیں، اگر تو نے یہ کرم فرمایا ہے تو تیرے لیے کیا مشکل۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا،
نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ حضور نے فرمایا آگے آؤ عمر، اور ایک صحابی نے کہا مبارک ہو عمر، تیرے لیے تو مدنی رو رو کے دعائیں کروں۔ آئے حضور کے ساتھ سنیا تھا کہ یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جبریل اترے، انہوں نے کہا کہ یا محمد آج عمر کے اسلام پہ آسمان میں فرشتے بھی خوشیاں بنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ عمر تیری شان ہے۔ ایک بدبخت ہیں جو عمر کے نام سے جلتے ہیں، ایک ان کا شہید پنجم جس کو کہتے ہیں نا علامہ شوستری، وہ بہت بڑا ان کا مجتہد تھا اور نور جہاں کا استاذ تھا۔ وہ ملکہ تھی اس وقت، اس نے ان کو بلایا تھا انڈیا میں۔ اس کا اثر رسوخ جب بڑھ گیا، اس نے ایک شعر لکھا تھا کہ مجھے اپنی عمر سے بھی بیزاری ہے کہ میری عمر میں عمر کا نام آتا ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ بادشاہ تک پہنچا وہ شعر کہ جی یہ شوستری نے یہ کہا ہے، اور وہ عمر سے اتنا بدظن ہے کہ اپنی عمر بھی کہتا ہے اس میں عمر کا نام آتا ہے، لہذا مجھے قبول نہیں۔ اور بادشاہ تو ملکہ کا بیچارہ غلام بنا ہوا تھا نا، وہ پیچھے پردے کے بیٹھتی تھی، اور بعض مورخ کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی رکھتی تھی آپ کے پشت پہ، تب آپ کو فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی تھی۔ بادشاہ نے بلا لیا شوستری اور کہا کہ دیکھو ایک شعر مجھے پہنچا ہے، سوچ کے جواب دینا، یہ شعر تم نے کہا ہے؟ اس کو تو ڈر ہی کوئی نہیں تھا نا، اس کی تو طاقت بن چکی تھی ہندوستان میں، وزراء مشیر سب شاگرد بن چکے تھے۔ اس نے بڑی جرأت سے کہا ہاں جی میں نے کہا سوچ لو۔ ملکہ نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، کیا کر رہے ہو؟ تو بادشاہ نے اپنا ہاتھ ایسے الٹا ہاتھ مارا اور کہا کہ جان دادم ایمان نہ دادن، ملکہ میں جان دے سکتا ہوں تیرے فراق میں لیکن ایمان نہیں دے سکتا، میں عمر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس کو یہ شہید پنجم کہتے ہیں کہ جی وہ شہید ہو گیا نا۔ اب حضرت عمر جب اسلام لے آئے اس وقت تقریباً 40 مسلمان ہو چکے تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور کافر باطل پہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل۔ تو انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، تو عبد اللات والعزیٰ، لات و عزیٰ کی عبادت کھلے کعبے میں کی جائے، اب اپنے اللہ کی عبادت نہ کریں۔ اٹھو حمزہ، ایک طرف حمزہ ہوگا ایک طرف عمر ہوگا، ہم دن دنا کے چلیں گے، میں دیکھتا ہوں کون قریشی آج اپنے بچوں کو یتیم کرواتا ہے۔ حضور جلد میں جا رہے ہیں، صحابہ ذکر اللہ کر رہے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ حضرت عمر نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اعلان کر رہے ہیں کہ قریشیو آ جاؤ آج سامنے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر کے آنے سے اسلام کی پابندی اتنی ہٹ گئی کہ اب مکے میں کھلی ہوئی عبادت ہونے لگی۔ یہ اعزاز حضرت عمر کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دن ایک مقدمہ آیا، ایک منافق تھا، اس کا یہودی سے جھگڑا تھا۔ مسلمان جو ہے وہ منافق تھا، سچا مسلمان نہیں تھا۔
جھگڑا یہودی کے ساتھ تھا، فیصلہ حضور کی خدمت میں کیا۔ حضور پاک نے جب باتیں سنی، یہودی حق پہ تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فیصلے میں یہ تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ یہودی ہے یا ہندو ہے، فیصلے میں تو عدل ہونا چاہیے نا۔ اللہ کا حکم یہی کہ بھائی جاؤ کا فحکم بینہم بالعدل، اگر وہ آئیں فیصلے کے لیے پھر آپ عدل سے فیصلہ کریں۔ اب منافق کو تکلیف ہوئی کہ حضور نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس نے سوچا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، حضور پاک نے ہماری بات توجہ سے نہیں سنی، میں چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ منافق کے دماغ میں یہ تھا کہ عمر تو سخت آدمی ہے نا، شدید آدمی ہے، وہ کیسے یہودی کے حق میں فیصلہ دے سکتا ہے؟ عمر تو اتنا شدید تھے کہ ایک دفعہ حضور جنگ سے واپس آئے نا، تو ایک بچی تھی حبشے کی، کالے رنگ کی بچی تھی، وہ خوشی میں حضور کے گھر میں دف بجا رہی تھی کہ آج حضور واپس آئے ہیں خیر سے، تو وہ دف بھی بجا رہی تھی، کوئی رجز بھی پڑھ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر آئے وہ پڑھتی رہی، حضرت عمر، حضرت عثمان آئے وہ پڑھتی رہی، حضور آئے وہ پڑھتی رہی۔ جب حضرت عمر آئے جلدی جلدی اس نے دف اپنے نیچے دی، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی۔ حضور ہنس پڑے اور میں عمر تو اس سے دیکھ کے شیطان بھی بھاگ گیا۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عمر جس رستے پہ تم جاتے ہو نا، اس گلی میں شیطان بھی نہیں جاتا۔ تو اس نے آگے واقعہ سنایا کہ جی ہمارا جھگڑا ہے، ہم حضور کی خدمت میں گئے تھے، حضور پاک نے ہماری بات شاید نہیں سمجھی، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اب آپ پوری بات سنیں اور ہمارا فیصلہ کریں۔ ارے اللہ رسلکم، ٹھہر جاؤ تم، میں ابھی آتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر گھر میں گئے، تلوار لے کے آئے، ماری اور منافق کی گردن اڑا دی۔ انہوں نے کہا انا اقضی، میں اس طرح فیصلہ کروں گا کہ حضور کی قضا پہ راضی نہ ہو۔ جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں، پھر عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ اب جناب منافقوں نے تو شور مچا دیا نا کہ جی حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ مسلمان بظاہر تو مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ حضور پاک نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے بلا وجہ تلوار مار، چلو فیصلہ اس کے خلاف کر دیتے، قتل کرنے کا تو کوئی حق نہیں تھا نا۔ اب آپ ہمارا انصاف کریں اور ہم دیت بھی قبول نہیں کریں گے، ہم قصاص لیں گے عمر سے۔ حضرت عمر کو حضور نے بلایا اور حضور نے پوچھا عمر یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو قصاص کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے کہا جی جو فیصلہ ہو۔ ابھی حضور نے فیصلہ نہیں سنایا کہ جبریل اترے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ محمد مدنی جلدی نہ کریں، عمر کا فیصلہ میں کروں گا آج سے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ ہرگز مومن نہیں جو تیرے فیصلے کو قبول نہ کریں۔ تو لہٰذا یہ کافر تھا، عمر نے ٹھیک قتل کیا، کوئی قصاص نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، کیونکہ یہ لقب تھا حضرت عمر کا، محدث بھی تھا، ملہم بھی تھا، یعنی اللہ اس کے دل میں القاء فرماتے تھے۔ ایک دن حضور پاک کی آیت پڑھ رہے تھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر حضرت عمر نے جلدی کہا تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے جبریل بھیجا اور فرمایا میرے مدنی عمر کے منہ سے جو کلمے نکلے ہیں نا میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک پڑھا جائے گا. فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. ایک دن حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ شراب پی کے نشے میں ہو، نشے میں مدہوش ہو کہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی کھو ڈالے. نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے. دعا کریں کہ اللہ شراب حرام کر دے. ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا. لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے ان مصیبتوں کو یکدم نہیں چھوڑ سکتے، آہستہ آہستہ چھوڑیں گے. پہلا حکم آیا لا تقربوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. اللہ میرے مدی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، ان کو بتاؤ کہ اس میں فائدہ تو ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے. حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو پھر کھڑے اللہم بین لنا بیانا شافیا. یا اللہ شراب کی حرمت کے بارے میں مکمل واضح بیان نازل فرمائیں. کچھ دنوں کے بعد یہ آیت اتری لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. بہت سارے مسلمانوں نے چھوڑ دیا ابھی اب نماز پڑھنی، پھر اگر نشہ ہو گیا نمازیں گئیں. لیکن عمر راضی نہیں ہوئے. عمر پھر دعائیں کریں اللہم بین لنا بیانا شافیا. اللہ اور واضح حکم جاری فرما. آخر میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ نے فرمایا یہ تو پلید چیزیں ہیں، یہ شیطانی اعمال ہے، بچ جاؤ اس سے. اب صحابہ نے کہا انتہینا. سب صحابہ نے شراب چھوڑ دی. تو یہ حرمت شراب جو ہے یہ بھی عمر کی دعا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ. اسی طریقے سے ایک دن امیر المومنین حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ حضور کی ازواج ہیں، مطہرات ہیں اور بغیر پردے کے باہر نکلیں. حالانکہ وہ پاک بیویاں تھیں، مدینہ پاک، بیویاں پاک، مدنی پاک، فضا پاک، ہوا پاک، لیکن عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی. اب جناب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ کے نبی حکم دے دے اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہ چادر کھینچ کے ڈالیں اور بدن کو چادر میں ڈھال لیں، اس کے بغیر باہر نہ نکلیں. اور اگر کوئی عورت سے پوچھنا چاہے فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. عورت اندر ہو پردے کے، وہ پردے کے باہر کھڑے ہو کے سوال کرے. تو یہ پردے کا حکم جو ہے یہ بھی حضرت عمر کی دعا سے آیا. سب کہتے رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح اسارہ بدر، جب بدر میں جنگ ہوئی
اور بدر میں 70 کفار مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ حضور نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور چھوڑ دیں، رشتہ دار ہیں، احسان کریں۔ کسی نے کہا نہیں حضور ایسے تو نہ چھوڑیں، ان سے فدیہ لیں، بات ہر آدمی اپنا اپنا فدیہ ادا کرے، مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی، ان کو بھی چھٹی مل جائے گی۔ حضور پاک نے آخر میں فرمایا عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت علی کو حکم دیں، حضرت جعفر کو حکم دیں، مجھے حکم دیں، سب اپنی اپنی تلواریں لے کے اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ دیں، آج دشمن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا قلعہ ملیا میٹ کر دیں ہمیشہ کے لیے۔ حضور نے فرمایا عمر تم واقعی بڑے سخت آدمی ہو، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے قرن من حدید، عمر تو لوہے کا سینگ ہے جس کو موڑا بھی نہیں جا سکتا، توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ میں بہرحال ابو بکر کی رائے پہ عمل کرتا ہوں، فدیے کا حکم دے دیا، قیدیوں کو رہائی کی۔ صبح ایک درخت کے نیچے حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، اور دونوں رو رہے۔ حضرت عمر علیہ السلام کیا، پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ نے عرش سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا آخر میں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ میرا مدنی اگر میں معافی کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو میرا عذاب پکڑ لیتا، کیوں چھوڑ دیا قیدیوں کو؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمر عذاب اتنا قریب آ گیا تھا، اگر خدا نہ کرے اترتا ما نجا منہا الا عمر، عمر کے بغیر کوئی اللہ کے عذاب سے بچ بھی نہیں سکتا۔ تو اسامہ بدر کے فیصلے میں بھی اللہ نے حضرت عمر کی رائے کو قبول فرمایا۔ اور اسی طرح جو سب سے بڑا عظیم واقعہ ہے قصہ افک کا، جس میں سیدہ صدیقہ عائشہ بنت صدیق زوجہ حبیب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ المبرأۃ من السماء، جب منافقوں نے آپ پہ تہمت لگائی، حضور اتنے اداس ہو گئے، پریشان ہو گئے، گلی گلی میں باتیں ہو رہی ہیں حرم رسول کے بارے میں۔ حضور نے بی بی عائشہ کے ساتھ بات چھوڑ دی، توجہ چھوڑ دی، التفات چھوڑ دیا۔ آخر بی بی عائشہ نے مجبور ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ اذهب الى بیت ابویہ، اگر آپ اتنے ناراض ہیں میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، میں ہاں چلی جاؤں۔ اب جناب ماں باپ بھی رو رہے ہیں، بی بی عائشہ کہتی ہے اللہ کے بندہ چلو تم میری صفائی میں کچھ کرو۔ نے کہا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تیرے ماں باپ ہیں، ماں باپ تو اولاد کی صفائیاں دیتے ہیں، ہمیں حضور محبوب ہے تیرے مقابلے پہ۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی اس مسئلے میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے، چھوڑ دیں عائشہ کو اور شادی کر لیں۔ ورنہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ کی جو کنیز ہے بریرہ، اس کو میرے حوالے کر دیں، میں حقیقت کا پتہ لگا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وجہ تھی اصل میں عائشہ اور علی کے آپس میں ناراضگی کی، جس کو شیعہ نے بڑھا چڑھا دیا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی، بی بی عائشہ روتی تھی اور کہتی تھی علی میرا بیٹا تھا، بیٹے کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میری ماں کو طلاق دے دو۔ بی بی بریرہ کو
کو حضرت علی نے اتنا سخت ڈانٹا، کہا کہ بات سنو، میں مار مار کے تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ ہر وقت بی بی عائشہ کے ساتھ رہتی ہو، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ اور انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں، عائشہ اتنی بھولی بھالی ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، بکری کھا جائے تو اس کو پتہ نہیں لگتا۔ آخر میں میرے آقا نے سیدنا عمر قید رضی اللہ سیدنا عمر کو بلایا اور فرمایا کہ عمر، مسئلہ افک عائشہ میں تمہارا کیا رائے ہے؟ اور نے کہا حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مالی ابن الخطاب، خطاب کی بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ محمد مدنی کے گھر کے بارے میں بات کرے؟ یہ حرم رسول کا مسئلہ ہے۔ حضرت فرمایا میں حکم جو دے رہا ہوں، تو عمر نے کہا حضور اگر حکم دے رہے ہیں تو پھر میں کچھ سوال کروں، ناراض تو نہیں ہوئے؟ انہوں نے فرمایا نہیں بالکل ناراض نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک بات بتائیں، بی بی عائشہ سے آپ نے شادی کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ آپ نے سمجھے بات کیا کہی عمر؟ واہ عمر تیرے عقل کی کیا کہنے، اب کریے وقت تھا۔ اور انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا ان اللہ زوجنی، اللہ نے میری شادی کی ہے۔ تو کہا حضور ہمیں بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اچھی بیٹیاں، اچھی لڑکیاں مل جاتی ہیں، اللہ کو محمد کے لیے پاک بیوی نہیں ملی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں آپ کے بدن میں مکھی بیٹھتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے محفوظ فرمایا جس کے بدن پہ اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس کے بدن پہ گندی عورت کو بٹھائے گا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بھی عمر کا کلمہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے۔ نے کہا حضور یہ بہتان ہے، بی بی عائشہ پاک ہے۔ فَصُلِّ عَنْ رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل اٹھا، حضور تشریف لے آئے، بی بی عائشہ